हुजूर ने फरमाया मेहदी मेरे खानदान से, मेरे अहले बैत से होंगे, यानी औलाद फातिमा में से, जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह उनका नाम होगा। वो सरजमीन अरब को अदल और इंसाफ से उसी तरह भर देंगे जैसे कि वो जुल्म और ज्यादती से भर चुकी है। फिर यहाँ से जाएंगे वो जो उनकी मदद करेंगे, और ये एलिया को वापस लेने वाले, ये मस्जिद से चलने वाले लश्कर होंगे। ये इलाका खुरासान और पाकिस्तान जब यहाँ निज़ाम खिलाफत कायम होगा, यहाँ से फौजें चलेंगी, से आलम बरामद होंगे और कोई ताकत उन्हें रोक न सकेगी, उनका मुंह फेर न सकेगी। यहाँ तक कि वो एलिया हुजूर के जमाने में यरूशलेम का नाम था, और यहाँ से जानिब मशरिक हिंद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत की ऐन तरीन बड़ी निशानियों में से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। मुसलमानों के दो बड़े फिरके सुन्नी और शिया दोनों इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के मुंतज़िर हैं। बस फर्क ये है कि शिया के मुताबिक वो पैदा हो चुके हैं, मगर उनको कत्ल कर देने के डर से गार के अंदर दुनिया की नजरों से छुपा के रखा हुआ है, जो कि 1200 साल से इसके अंदर मौजूद हैं और अपने वक़्त पर ज़ाहिर होंगे। इसीलिए उनको इमामे गैब भी कहते हैं, और इनका क्योंकि इंतजार हो रहा है इसीलिए उनको इमामे मुंतज़िर भी कहते हैं। आप मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नस्ल से मुसलमानों के आखिरी खलीफा 12वें इमाम होंगे, जबकि सुन्नियों के अकीदे के मुताबिक वो मशरक की जानब किसी शहर में पैदा होकर जवान होंगे। उनका नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में नहीं, लेकिन बार बार हदीस मुबारका की तमाम किताबों के अंदर नाम से मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक मेरी अहले बैत में से किसी एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम ना हो जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम जो कि अहले बैत में से थे, उनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम नहीं हो सकी थी क्योंकि शाम से बगावत चल रही थी, मगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में ज़ाहिर होकर पूरी दुनिया में इस्लाम खिलाफत को कायम करके इस पेशनगोई को पूरा करेंगे। आप 40 साल की उम्र के अंदर सफेद लिबास के अंदर लोगों के सामने पहली बार ज़ाहिर होंगे, और आपके पास बतौर निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज मुबारक, आपकी तलवार और झंडा भी मौजूद होगा। मुसलमानों के दरमियान खाना काबा के अंदर हज के दौरान एक अरब हुक्मरान की मौत को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा होगा और वो आपस के अंदर तकसीम हो जाएंगे। मक्का से बाहर हर तरफ फितना फसाद कायम हो जाएगा, और इसी दौरान रुकने अमानी और मकामे इब्राहिम के दरमियान तमाम लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे और उनको अपना इमाम तस्लीम कर लेंगे, जिसके बाद ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। आज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की तकरीबन 80% निशानियां पूरी हो चुकी हैं। ये दो तरह की निशानियां हैं, छोटी अलामत और बड़ी अलामत, जो ये दोनों मिलाकर तकरीबन 40 के करीब बनती हैं। आप आज से तकरीबन 10 साल पीछे चले जाएं और इसका मुआवजा आज के टाइम से करके देख लें तो जितने वाज़ह हालात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के सिर्फ इन 10 सालों में बने हैं, इससे पहले इनका तस्वर करना भी इंतहा ही मुश्किल था। जैसे दुनिया भर के अंदर महंगाई, सियासत, बीमारियां और जंगों की अफरा तफरी होगी, दुनिया जुल्मों सितम से भर जाएगी, शैतान के पुजारी खुलकर दुनिया के सामने आ जाएंगे और पूरी दुनिया के लोगों के वसाइल पर कब्जा करके उनकी सोचों पर कंट्रोल करने लग जाएंगे। आज आप देखें तो वो पूरा माहौल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का बन चुका है। अब सिर्फ उनकी आमद का इंतजार है। प्यारे दोस्तों, ये भी मुमकिन है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हों और इस दुनिया में मौजूद हों और दुनिया के हालात का जायजा ले रहे हों और अपने ज़हूर के लिए अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतज़िर हों। यरूशलेम शहर का ताल्लुक कुर्ब क़यामत के हालात के अंदर बहुत ज्यादा अहम है। ये वो शहर है जो अहले किताब यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ बैतुल मुक़द्दस मौजूद है जिसका ताल्लुक इन तीनों मजहब से है। इसी जगह से फलस्तीनियों को बेदखल करके मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद इस पर तीसरी दफा हैकले सुलेमानी को तामीर किया जाएगा और इसके बाद तीसरी आलमी जंग का आगाज होगा जिसकी क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे और इनका साथ देने के लिए मशरक से फौजें
نکلیں گی اور کالے جھنڈے والی جماعت خراسان سے نکل کر بیت المقدس میں پہنچے گی اور امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوگی۔ خراسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں کو ملا کر کہا جاتا تھا۔ ایک ایک کر کے امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ تمام شہروں کو فتح کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ یروشلم پہنچ کر اس کو بھی فتح کر لیں گے۔ ان کے پاس اللہ کی عطا کردہ ایسی ایمانی اور روحانی طاقت ہوگی کہ اس کے سامنے دنیاوی اور شیطانی طاقتیں ناکام ہو جائیں گی، اور پھر دجال ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا اور وہ بھی ناکام ہو کر فنا ہو جائے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے 50 سال سے امریکہ نے یروشلم کے اندر اپنا سفارت خانہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، جس کو آخر کار ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا کیا، جو اس وقت بھی وہاں موجود ہے، اور انہوں نے اور بھی بہت سی چالیں چل کر جو مسلمانوں سے در پردہ ہیں، وہ بس منتظر ہیں کہ پوری دنیا کا دھیان بھٹکا کر ان کو ایک طرف مصروف کر کے مسلمانوں کو کمزور کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں، کیونکہ اس کے بعد ہی ان کا مسیح دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ اب آپ اپنے آس پاس ماحول پر نظر ڈالیں کہ آپ کو 2 وقت کی روٹی کمانے میں اس قدر مصروف نہیں کر دیا گیا کہ آپ کو باقی چیزوں کو سوچنے اور کرنے کے لیے مہلت ہی نہ ملے۔ ہر چیز کو مسلمانوں کے لیے اس قدر مشکل بنایا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے، اور یہ لوگ پوری امت مسلمہ کو کمزور کر کے اپنا کام آسانی سے کر لیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی گریٹر اسرائیل کا بھی نقشہ تیار کر چکے ہیں۔ یہ وہ نقشہ ہے جس کے مطابق دجال کی آمد سے پہلے ان تمام علاقوں کو واپس لے لیں گے جو کبھی ان کی حکومت کا حصہ تھے، اور پھر پوری دنیا پر حکومت جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ان کی موجود تھی، ایک بار پھر یہ دجال کی آمد کے بعد یہ پھر سے قائم کریں گے۔ ترکی اور شام کے درمیان ایک علاقہ جس کا نام اورکا ہے، جس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈلوایا تھا، مگر اللہ کے حکم سے آپ بچ گئے اور ہجرت کر کے مکہ میں اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے عراق اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچے، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، جبکہ ان کی دوسری بیوی حضرت سائرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ملک فلسطین اور شام کے درمیان کے علاقے میں رہے، جہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، جو کہ مصر کے حکمران بنے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کی حکومت دریا نیل تک موجود تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اسرائیل کے جھنڈے کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ اس کے اوپر نیچے جو نیلی لائنیں آپ کو دکھنے کو ملتی ہیں، یہ دراصل فرات اور دریائے نیل کو شو کرتی ہیں، جس کے درمیان میں سٹار اور ڈیوڈ ہے۔ مکہ دنیا کا پر امن ترین شہر ہے، یہ امن کی جگہ ہے، لیکن اچانک مدینہ کے اندر حالت خراب ہوں گے تو امام مہدی علیہ السلام مکہ میں جا کر پناہ لیں گے، تو لوگ وہاں ان کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اسی دوران ان کا جو سب سے بڑا مخالف ہوگا وہ شام کا حکمران ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ بنو کلب کی نسل سے ہوگا، اور وہ اپنی فوج کو امام مہدی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا، مگر مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے کے اندر اللہ کے حکم سے یہ لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی اس علامت کو دیکھ کر پوری دنیا سے لوگ جوک در جوک ان کی بیعت کے لیے نکلیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ان تمام علاقوں کو فتح کر کے پھر بیت المقدس میں پہنچ کر اس کو بھی فتح کر لیں گے۔ یہ سب کچھ صرف 7 سالوں کے اندر ہوگا۔ اس کے بعد عالمی کفر ایک ساتھ ہو کر ان کے خلاف اتحاد بنا لے گا، اور اچانک سے دنیا میں اعلان ہوگا کہ دجال دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے۔ دجال کی فوج امام مہدی علیہ السلام کی فوج کو شکست دے گی، اور ہوتے ہوتے دمشق کی ایک جامع مسجد کے اندر سب مسلمانوں کو گھیرے میں لے لے گا۔ تمام بچے ہوئے مسلمان اس مسجد کے اندر موجود ہوگے، اور مسجد کے باہر دجال کی فوج ہوگی۔ صبح کی نماز کا وقت ہوگا، سب نماز میں کھڑے ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور مدد طلب کریں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کی مینار سے نیچے تشریف لائیں گے، دجال کا اور اس کی فوج کا مقابلہ کر کے اس کو قتل کر دیں گے، اور 40 سال تک ان کی حکومت دنیا پر قائم رہے گی۔ پھر اس کے بعد قیامت کا وقت آ جائے گا۔ مشرق اور خراسان سے
جن فوجیوں نے امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نکلنا ہے، کیا اس علاقے کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہونا یا مذہب اسلام کے نام پر دنیا کے صرف ایک ملک پاکستان بننا کیا آپ کو صرف اتفاق لگتا ہے؟ دنیا کی سپر پاور 2 دہائیاں لگا کر افغانستان کے اندر اربوں ڈالر اور تباہی پھیلا کر اپنی شکست سے دو چار ہو گئی اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ نکلی، اور دنیا کے اسلامی ممالکوں میں سے صرف پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہوں اور ایران کی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھلی دشمنی، کیا یہ سب آپ کو اتفاق لگتا ہے یا بالکل امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حالات بن چکے ہیں؟ لیکن یہ خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی آزمائش اور امتحان کی گھڑی آنے والی ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام قتال پر بیعت لیں گے، یعنی موت تک ان کا ساتھ دینا پڑے گا، کوئی بھی ان کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، ورنہ اس کا ایمان سلامت رہنا ناممکن سا ہو جائے گا۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو مسلمان 3 حصوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ حصہ جو عرب کے حکمران اور عیاش طبقہ ہوگا، جو صرف نام کا مسلمان ہوگا لیکن اس کے سب کام کافروں والے ہوں گے، اے سی والے کمروں میں بیٹھنے والے اور آگے پیچھے دولت ہی دولت اور نوکروں کی فوج رکھنے والے، جن کی دنیا ہی جنت ہو، وہ بھلا کیسے جہاد پر بیعت کر سکتے ہیں؟ بلکہ یہ اپنی حکومت اور عیاشیوں کو جاتا دیکھ کر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے اور ان کو بالکل تسلیم نہیں کریں گے، اور ان کے خلاف ہر طرح کی دلیلیں دے کر ان کو ہر طرح سے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گروہ کے دل کے اندر رتی برابر ایمان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا دوسرا حصہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیتے دیتے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے گا اور وہ لوگ دنیا کے بہترین شہید ہوں گے، جبکہ تیسرا حصہ اس آزمائش سے نکل کر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ رہے گا، لیکن آخر کار فیصلہ ہم نے ہی کرنا ہے کہ ہم کس فوج کے سپاہی ہیں۔ کیا ہمارا ایمان اتنا کامل ہے کہ ہم کسی عالمی سازش کے شکار ہوئے بغیر امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے سپاہی بنے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے ان خوش نصیب لوگوں کے اندر داخل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔